السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم، صلاۃ و تسلیما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 13 رجب 1445 ہجری اور 25 جنوری 2024 عیسوی ہے اور پیر کا دن ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں، آج جمعرات کا دن ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آج 13 رجب تاجدار حلطہ حضرت علی کرم اللہ وجہ چوتھے خلیفہ راشد کا یوم میلاد۔ ہم سب کو سرکار مولا کائنات کا یوم میلاد مبارک ہو۔ آج کے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم گزشتہ جو 19ویں نشست تھی ہماری، اس نشست میں ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدل و امانت اور عفت و صدق کلامی سے مطالعہ کیا تھا، اور آج ہم آغاز کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقار و دبدبہ، خاموشی اور راہ و روش، یہ عنوان باندھا ہے حضرت شیخ المحقق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تصنیف مدارج النبوہ میں۔ آج اس کی 20ویں نشست ہے جلد اول کی۔ وقار کے لغوی معنی آہستگی کے ہیں، لیکن مراد رعب، ہیبت اور دبدبہ ہے، اور صمت کے معنی خاموش رہنے کے ہیں۔ صاد میم تے صمت کے معنی خاموش رہنے کے ہیں، اور ملوت کے معنی انسانیت کے ہیں، اور ہدا بمعنی سیرت اور راہ و روش ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک میں حلم و وقار تھا، اور آپ کی حرکات و سکنات میں بردباری اور آہستگی ایسی تھی جو کسی دوسرے میں ممکن نہیں۔ حدیث مبارک میں مروی ہے، آپ مجلس مبارک میں سب لوگوں سے بڑھ کر باوقار تھے، اور آپ کے جسم و اعضاء کا کوئی عضو باہر نہ نکلتا تھا، جس طرح عام طور پر کوئی ہاتھوں کو گھماتا ہے، کوئی پاؤں پھیلاتا ہے وغیرہ۔ اکثر آپ کی نشست مبارک احتبا کی وجہ پر ہوتی تھی۔ احتبا کہتے ہیں وہ عام لفظوں میں جیسے اکڑ بیٹھنا جس طرح کہا جاتا ہے نا، دونوں پیروں کو ملا کر، ایسے اس طرح سے بیٹھنے کو کہتے ہیں۔ احتبا اس نشست کو کہتے ہیں جو سرین پر بیٹھ کر گھٹنے اٹھا کر پنڈلیوں کو ملا کر بیٹھا جائے۔ آپ اس طرح کبھی چادر مبارک لپیٹ کر، کبھی بغیر اس کے تشریف رکھتے تھے، اور کبھی مربع یعنی کبھی مربع نشست ہوتی۔ صبح کی نماز کے بعد اس وضع پر تشریف رکھ کر وظائف و اوراد پڑھتے، اور کبھی بوضع فرقصا تشریف رکھتے۔ اس کی تفسیر اس طرح کی گئی ہے کہ سورین پر نشست فرماتے، یعنی رانوں کو اٹھاتے
اور انہیں شکم اطہر سے ملاتے اور دونوں ہاتھوں سے احتبا کرتے یعنی لپیٹتے اور ان کو زانوں یا پنڈلیوں پر رکھتے، اور بعض کہتے ہیں کہ رکبتین یعنی زانوؤں کا احتبا فرماتے اور رانوں کو شکم سے ملاتے اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو اپنی بغل میں لاتے۔ احتبا کی ایک خاص نوع ہے، کہتے ہیں کہ ایسا بیٹھنا اعراب و غربا کا ہے۔ خیلیہ بنت مخرمہ کی حدیث میں ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت خشوع میں بوضع فرقضا بیٹھے دیکھا تو میں خوف سے کانپ گئی۔ مطلب یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت خشوع میں اس طرح دیکھنے سے مجھ پر خوف و لرزہ طاری ہو گیا۔ خشوع کے معنی عاجزی کے ساتھ آنکھیں بند کرنا ہے۔ خضوع کے معنی خشوع خے شین واو عین خشوع، اور خضوع خے ضاد واو عین خضوع کے بھی قریب یہی معنی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ خشوع کا تعلق بدن سے ہے اور خضوع کا تعلق آواز و بصر سے ہے۔ آواز و بصر مطلب دیکھنا، آواز ہے، بصر دیکھنا۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع کا خیال رکھا جائے۔ اور بعض حدیثوں میں خشوع کو باطن پر اور خضوع کو ظاہر پر محمول کیا گیا ہے، اور یہ دونوں لفظ سکون و تذلل کے معنی میں مشترک ہیں۔ تذلل مطلب اپنے آپ کو کمتر ظاہر کرنا، چھوٹا ظاہر کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ خاموش پسند تھے اور ضرورت کے وقت ہی کلام فرمایا کرتے تھے، اور جو کوئی غیر جمیل یعنی بغیر حسن و خوبی کے بات کرتا آپ اس سے رخ پھیر لیا کرتے۔ آپ کا کلام قول فیصل ہوتا۔ قول فیصل مطلب آخری، آپ کی جو بات ہوتی ہے، آپ کا جو کہنا ہوتا ہے، بالکل آخری فیصلہ اس پہ صادر ہو جانا چاہیے۔ اس ایسے قول کو قول فیصل۔ اظہار مطلب میں الفاظ نہ زیادہ ہوتے اور نہ کم۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ اس طرح کلام فرماتے کہ آپ کے کلمات کو شمار کیا جا سکتا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ترتیل اور ترسیل کے ساتھ تھا۔ ترتیل مطلب کہ ایک ایک لفظ کو پورا ادا کرنا۔ صرح میں ہے کہ ترتیل کے معنی آرام کے ساتھ ہموار اور خوب واضح لفظوں سے پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یعنی قرآن کو خوب واضح حروف، آرام اور سکون اور ہموار لفظوں سے پڑھو۔ ترسیل کے بھی یہی معنی ہیں۔ ان کے معنی کی تحقیق رسالہ تجوید میں کی گئی ہے۔ ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاموش پسندی کا سبب 4 چیزیں تھیں۔ وہ 4 چیزیں کیا تھیں؟ حلم، حذر یعنی خشیت الہی، حلم مطلب بردباری، نرم روی، حذر خشیت الہی، تقدیر اور تفکر یعنی غور و خوض، آپ کا ہنسنا مسکرانے کی حد تک تھا۔ سرکار قہقہا مار کر نہیں ہنستے تھے، آپ نے نہیں ہنسا ایسا۔ آپ جب خوش ہوتے، یہ مسرت کا اظہار فرماتے تو مسکراتے، اور آپ کے حضور میں صحابہ کا ہنسنا بھی آپ کی پیروی اور اجتماع ہی میں تھا۔ آپ کی مجلس مبارک حلم و حیا اور خیر و امانت کی مجلس تھی، جس میں آوازیں بلند وہ اونچی نہ ہوتی، بری باتوں سے اجتناب کیا جاتا مطلب بچتے، دور رہتے، بری باتوں سے دور رہتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام فرماتے تو تمام صحابہ اکرام اس حالت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام فرمانے کی حالت کے ساتھ مخصوص و
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماتے تو صحابہ اپنے سروں کو جھکا لیتے، گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، اگر سر اٹھایا تو اڑ جائیں گے۔ صاحب الشفا نے صحابہ کرام کی اس حالت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام فرمانے کی حالت کے ساتھ مخصوص و مقید کیا ہے، حالانکہ دیگر کتابوں میں مطلقاً آیا ہے کہ مجلس نبوی کی حاضری میں صحابہ کرام کی ہمہ وقت یہی حالت رہتی تھی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں منہ میں سنگریزہ رکھ کر بیٹھا کرتے تھے تاکہ سانس نہ گھٹنے پائے اور بات نہ کر سکیں۔ یہ حضور اکرم سانس نہ گھٹنے پائے اور بات نہ کر سکے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال پر محبت کی لڑی میں پرو کر نظر جمائے رکھتے تھے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال پر محبت کی لڑی میں پرو کر نظر جمائے رکھتے تھے۔ آپ کی رفتار مبارک اور چلنے کی کیفیت حلیہ مبارک کے ضمن میں معلوم ہو گئی ہوگی۔ آپ کی مروت میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کھانے پینے کو پھونک پھونک کر کھانے پینے سے منع فرمایا ہے اور سامنے رکھا ہوا سے کھانے کا حکم فرمایا ہے، اور مسواک کرنے، منہ، انگلیوں کے پوروں اور گھائیوں اور جوڑوں کو صاف کرنے کا حکم دیا۔ گھائیوں سے مطلب دو انگلیوں کے درمیان کا جو حصہ ہوتا ہے نا، اس کو گھائی کہتے ہیں۔ آپ کی سیرت مبارکہ یعنی راہ و روش بہترین سیرت تھی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ خیر الحدیث کلام اللہ و خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہترین کلام اللہ کا کلام ہے اور بہترین سیرت حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارک ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبودار اور معطر فضا کو محبوب رکھتے، خود بھی استعمال فرماتے اور دوسروں کو ترغیب دیا کرتے۔ چنانچہ فرمایا حبب الی من دنیاکم النساء والطیب وجعلت قرۃ عین فی الصلاۃ۔ تمہاری دنیا میں مجھے 3 چیزیں محبوب کی گئی ہیں، بیویاں، خوشبو اور نماز، جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک گردانی گئی ہے۔ مطلب یہ کہ انہیں حق تعالیٰ نے میرے لیے محبوب بنایا ہے، نہ یہ کہ میں نے اپنے اعمال و اختیار سے انہیں محبوب جانا ہے۔ نماز میری آنکھوں کے لیے آرام و قرار گردانا گیا یا میری آنکھوں کی خنکی و ٹھنڈک قرار دی گئی۔ بیان کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں خوشی و مسرت اور روشنی و خوش دلی پاتے، اور جو ذوق و شہود حالت نماز میں آپ کو حاصل ہوتا وہ کسی دوسری عبادت اور کسی دوسرے وقت نہیں ہوتا۔ قرۃ العین فرحت و سرور، دریافت مقصود اور انکشاف غیب سے کنایا ہے۔ قرۃ العین فرحت و سرور، دریافت مقصود اور انکشاف غیب سے کنایا ہے۔ خر سے مستخ قاف را، جس کے معنی قرار و ثبات کے ہیں، چونکہ نظارہ محبوب کی دید سے قرار اور راحت و آرام حاصل ہوتا ہے۔ آپ سرور کی حالت میں دائیں بائیں دیکھتے اور خوشحالی میں اپنی جگہ پر ساکن رہتے۔ محبوب کے غیر پر نظر ڈالنے سے پریشانی اور حیرانی ہوتی ہے۔ اس طرح حزن و ملال کی حالت میں بھی سرگردانی اور پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ تدور اعینہم کالذی یغشی علیہ من الموت، اور آنکھیں ایسی ہو جاتی ہیں گویا ان پر
موت طاری ہو گئی ہے، یہ اس کی دلیل ہے۔ یا خر سے مشتق ہے بمانی سردی و ٹھنڈک، کیونکہ محبوب کے مشاہدے سے آنکھوں کو ٹھنڈک اور لذت حاصل ہوتی ہے، اسی بنا پر فرزند کو قرۃ العین کہتے ہیں۔ اور یہ کہ فرمایا فی الصلاۃ، نماز میں، الصلاۃ نماز نہ فرمایا، اس میں یہ اشارہ ہے کہ آنکھوں کا سرور وہ آرام مشاہدہ حق سے ہے کہ بحکم کأنک تراہ، گویا کہ تم نماز میں کأنک تراہ، گویا کہ کأنک تراہ، گویا کہ تم نماز میں اسے دیکھ رہے ہو۔ یہ مشاہدہ حق حالت نماز میں حاصل ہے، اور نماز حق کا غیر ہے، اگرچہ اسی کی نعمت اسی کی نعمت اور اسی کا فضل ہے، اور حق کی نعت اور فضل سے حق کی نعمت اور فضل سے خوش ہونا بھی ایک مقام بلند ہے، جیسا کہ فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، فرما دو اللہ کے فضل و رحمت ہی کے ساتھ انہیں چاہیے کہ وہ مسرور ہوں۔ فضل و رحمت کا مقام مفضل و منعم یعنی ذات باری تعالیٰ کے مشاہدے سے کم ہے، اور فضل و رحمت کے ساتھ فرح و سرور ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام کہیں زیادہ اعلیٰ و ارفع ہے۔ اسی بنا پر فلیفرحوا، انہیں خوش ہونا چاہیے، فرمایا فلتفرحوا نہ فرمایا، کیونکہ ان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ امت کو چونکہ مقام و درجہ و مقابلہ نبی کے کمتر ہوتا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت پر ہی خوشی و مسرت کرنی چاہیے، اور نبی کا مقام اس سے بلند ہوتا ہے، خاص کر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام جو کہیں زیادہ ارفع و اعلیٰ ہے، اس لیے ان کی خوشی و مسرت مشاہدہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ یہاں ایک تنبیہ بیان کر رہے ہیں حضرت کہ واضح رہنا چاہیے کہ یہ کلمہ جو مذکور ہوا ہے اس حدیث کا جز ہے حبب الی الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ صاحب مشکات فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو امام احمد نسائی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، اور سخاوی مقاصد حسنہ میں فرماتے ہیں کہ طبرانی نے اسے اوسط اور الصغیر میں مرفوعاً لائے ہیں۔ اسی طرح مرفوعاً سے مطلب یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں، جو ایسی حدیث جس کا سلسلہ حضور تک پہنچے اس کو مرفوع حدیث کہتے ہیں۔ اسی طرح خطیب تاریخ بغداد میں اور ابن عدی الکامل میں لائے ہیں، اور مستدرک میں بھی ہے۔ مستدرک مطلب ہے کہ ایسی کتاب جس میں احادیث یا کوئی چیز کسی اور کتاب سے جمع کی گئی ہو، اور عموم میں جو ہے نا بخاری و مسلم جس کتاب میں جمع کیے گئے ہیں جس کو مستدرک علی الصحیحین کہتے ہیں، اور حضرت شیخ ابو عبداللہ حاکم کی تالیف کردہ ہے یہ، اور مستدرک میں بھی ہے لیکن بغیر لفظ جعلت کے، اور کہا گیا ہے بشرط مسلم صحیح ہے۔ نسائی کے نزدیک بروایت انس ایک اور سند سے بزیادتی یہ لفظ من الدنیا ایک مروی ہے، اور بکثرت محدثین نے اسی وجہ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ابن قیم نے کہا کہ اسے امام احمد نے کتاب زہد میں بزیادتی لطیف روایت کیا ہے۔ وہ اضافہ یہ ہے کہ
अस्बिरु अन तामी व शराबी वला अनहुन्ना, खाने पीने से रुक सकता हूँ लेकिन बीवियों से नहीं रुक सकता। वजह यह है कि खाना पीना अपना ذاتی हक़ है और अज़वाज के हुकूक दूसरे का हक़ है। अपने हक़ को बाख्तियार खुद छोड़ा जा सकता है, अपने हक़ को बाख्तियार खुद छोड़ा जा सकता है, लेकिन दूसरों के हुकूक अपनी मर्ज़ी से किसी हाल भी तर्क नहीं किए जा सकते। सखावी फरमाते हैं कि ये जो मशहूर है कि इस हदीस में लफ्ज़ सुलस 3 की ज़्यादती के साथ है, तो मैं इससे वाकिफ़ नहीं हूँ, मगर 2 जगह पर, एक अहिया में और दूसरे कशाफ के सूरह आले इमरान में, और मैंने इस इजाफे को असनाद हदीस में से किसी सनद में बावजूद बहुत जुस्तजू तलाश के नहीं देखा। ज़रकशी ने इस मानी की तस्रीह की है और कहा है कि इस हदीस में लफ्ज़ सुलस वारिद नहीं हुआ, हालांकि ये इजाफा मानी में खलल अंदाज होता है, इसलिए कि सलात अस क़बील अशिया दुनिया नहीं, अगरचे इसकी तावील भी की गई है। शेख हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी ने राफ़ई की रिवायत करदा में कहा है कि लोगों की ज़बानों पर लफ्ज़ सुलस मशहूर हो गया है, लेकिन मैंने इस लफ्ज़ को असनाद में कहीं नहीं पाया। और वलीउद्दीन इराक़ी भी अपनी किताब अमाली में फरमाते हैं कि लफ्ज़ सुलस किसी हदीस की किताब में नहीं है और सलात अज़ उमूर दुनिया नहीं है। इंतहा कलाम सखावी। लिहाजा मालूम हुआ कि असल मतन हदीस जिस पर आइम्मा हदीस का इत्तेफाक है, इसी लफ्ज़ के साथ है कि हुब्बिबा इलैया अत्तीबु वन्निसाउ व जुइलत क़ुर्रतु ऐनी फ़िस सलात, मेरे लिए 3 चीज़ें महबूब की गई हैं, खुशबू, अज़वाज और नमाज में आँखों की ठंडक और आराम बताई गई है। ये मतन बग़ैर अशकाल के है और बाज़ रिवायतों में मिनत दुनिया या मिन दुनिया कुम आया है, और बाज़ किताबों में लफ्ज़ सुलूस भी आया है। अगर इन दोनों में एक न हो तो अशकाल नहीं होता, अगर दोनों हों जैसा कि लोगों की ज़ुबानों पर मशहूर है तो अशकाल वारिद होता है। और इसकी तावील में कोई कहता है कि मिनत दुनिया से मुराद दुनिया में होना है और इसका वजूद इस जहाँ की ज़िंदगानी से है, लिहाजा हासिल मानी ये हुए कि इस जहाँ में मुझे 3 चीज़ें अच्छी लगीं, वो तो दुनियावी उमूर से हैं और तीसरा अमर इख्तियार दीनी है। यहीं पर इक्तफ़ा करते हैं और हस्ब मामूल हम मुश्किल अल्फाज के मानी बताने की कोशिश करते हैं ताकि समझने में और आसानी हो, और ख़ुसूसन हमारे आने वाली नस्लों को, हमारे नौजवानों को उससे इस्तिफ़ादा का मौका मिले। एक लफ्ज़ आया था वक़ार, इसका मानी मतानत और संजीदगी, और एक लफ्ज़ है राह व रविश, तौर तरीक़ा, ढंग, अंदाज। लफ्ज़ आया है हिल्म, है लाम मीम, इसके मानी है नरमी, बुर्दबारी। हरकत व सकनात का मतलब है उठना बैठना, चलना फिरना। हरकत करने का सकन सुकून को कहते हैं, खामोश रहने को। दोनों का मिला जुला लफ्ज़ है ये हरकत व सकनात। बुर्दबारी भी एक लफ्ज़ आया था, बुर्दबारी वही माने में आता है जो हिल्म के माने। अज़ू एक लफ्ज़ आया, आयन दाद वाव अज़ू, ये मतलब है कि पार्ट ऑफ बॉडी ऐसे कह लें। आज़ा या अज़ू जो है ना, बॉडी पार्ट कि ये एक पार्ट होता है अज़ू कहते हैं, उसके प्लूरल आज़ा होता है। एहतिबा जैसे उकड़ू बैठना। खुशू के माने आजिज़ी और गिड़गिड़ाना के माने में आता है। खुजू भी इसी के हम मानी है। तजल्लुल अपने आप को कम जाहिर करना। कौल फैसल फैसले की बात, मुहाकिमा। तरतील मखरज के साथ और मुकम्मल वाज़ेह तरीक़े से पढ़ना। हज़र है ज़ाल रा परहेज़ करना, इनकार करना, एहतियात करना। और एक लफ्ज़ आया है इज्तिनाब, अलिफ जीम ते नून अलिफ बे, इसके माने भी किसी काम से बचना, किसी चीज़ से बचना, और परहेज़ करना के माने। घाई जैसे वो लफ्ज़ है
گھائی جو لفظ ہے، گاف ہا دو چشمی ہا الف حمزہ یا، اس کے معنی ہیں دو انگلیوں کے درمیان کی جو جگہ ہوتی ہے اس کو گھائی کہتے ہیں۔ شہود، شہود کا مطلب حاضر ہونا، اور تصوف کی اصطلاح میں وہ درجہ جس میں جلوہ حق بلکہ ہر شے عین حق نظر آئے۔ سرور، اچھا یہاں پہ سمجھ لیں، سرور یہ لکھا جاتا ہے سین رے واؤ رے، سین پر پیش ہوگا، اس طرح اگر سرور پڑھیں گے تو اس کے معنی فرحت اور خوشی کے ہوتے ہیں۔ الفاظ حروف یہی ہیں سین رے واؤ رے، لیکن سین پہ زبر اور واؤ پہ زبر سرور اگر پڑھیں گے اس کے معنی ہے سردار بادشاہ، اور یہی لفظ ہے جو سین رے واؤ رے، لیکن پہلے ہم نے سرور پڑھا تھا، دوسرا لفظ ہم نے سرور پڑھا تھا۔ یہ لفظ ہے سین رے واؤ رے، سین پر پیش ہے، واؤ پہ زبر ہے، سرور، سرور اس کے معنی چشمہ، جو پانی کا چشمہ ہوتا ہے اس میں۔ قرار ایک لفظ ہے، قرار مطلب سکون، چین۔ ثبات، ثبات کا مطلب مضبوطی یا ثابت قدم ہونا۔ حزن ملال، غم، رنجیدہ ہونا۔ سرگردانی مطلب حیرانی، پریشانی۔ لغوی مطلب لغت سے معنی یعنی اصلی مطلب۔ مفضل، مفضل کو زیارتی والا کہتے ہیں، زیارتی کہتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ کہیں جو کرم پانے والا، جو فضل سے جس پہ فضل ہوا ہے اس کو مفضل کہتے ہیں، فضل کا مفعول ہے۔ منعم نعمت دینے والا۔ فیاض سخی۔ مرفوعاً کہ مطلب ایسی حدیث جس کا سلسلہ، جس کے راوی کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کے راویوں کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے۔ مستدرک، الصحیحین بخاری و مسلم، ابو عبداللہ حاکم کی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تالیف کردہ جو کتاب ہے اس کو کہتے ہیں۔ تما توئے میم عین لالچ۔ محتسب، حساب لینے والا، حاکم شرعی۔ ایک لفظ ہے گوسفند، گوسفند بکری کو یا بھیڑ کو کہتے ہیں، اور ایک لفظ ہے مرتسم، نشان کیا گیا مطلب جس پہ مارک کیا گیا ہو، مہر لگائی گئی ہو۔ کہتے ہیں ہم نے کوشش کی ہے کہ وقت کو ذرا کم سے کم کیا جائے، لیکن ابھی تک ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو 20 سے 25 منٹ کے درمیان ختم کر دیں تاکہ وقت کا دورانیہ کم ہو تو پھر سننے میں بھی آسانی رہتی ہے۔ بہرحال الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار۔ اللہم ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح بین المسلمین، اللہم افتح المجاہدین الاسلام، اللہم وحد صفوف المسلمین، اللہم وحد صفوف المسلمین، اللہم وحد صفوف المسلمین، اللہم وحد صفوف المسلمین، اللہم یسر امورنا، اللہم وسع ارزاقنا، اللہم قضا دیوننا، اللہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بالقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوت مدد کنی والقبول منو دست دامان آل رسول، الہی بحرمت الحسین و اخیہ و امہ و ابیہ و جدہ و بنیہ، فرج اما نحن فیہ، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد۔ از طفیل خواجگان نقش بند، کار دنیا عاقبت محمود باد، وسبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔